بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ روزہ اور رمضان کی اہمیت۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ جہنم کی آگ سے ہزاروں میل دوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنی مقدار کوا اپنی عمر کی ابتدا سے بوڑھے ہو کر مرنے تک اڑتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے۔ روزہ بہترین سفارشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزے دار کی نیند عبادت، سانس لینا تسبیح اور دعا قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی نیند عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے اور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے جنت کی حور آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے اور حوریں بھی روزداروں کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہیں۔ روزے دار کے لیے جنت میں داخلے کا اسپیشل گیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے اور قیامت کے دن اس سے صرف روزدار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جب روزدار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جسم کی زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تندرستی اور صحت مندی۔ روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ رمضان اور روزے کی فضائل پر قرآن و حدیث میں 20 دلیل موجود ہیں۔ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہے جس کی مدت بہت محدود ہے۔ جس قدر چاہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عقل مند ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کو عقل مندوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں تو خوب فائدہ اٹھا کر اپنی عقل مندی ہونے کا ثبوت دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان کی پہلی رات ہی سے شیطان اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کے طلب کرنے والے رک جا۔ اور اللہ کی طرف سے دوزخ سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، اور حوریں بھی رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہیں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اور اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں، اے اللہ عز و جل، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجئے۔ رمضان آ چکا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکہ شیطان کی گرد میں طول ڈال کر سمندر میں پھینک دیا گیا، رمضان کو رحمت، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سید الملائکہ کی بد دعا ہو اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف تشریف لائے اور اپنے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کبھی وہ بات سنی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہوں وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ان میں سے کوئی ایک بوڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے دروازے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ تو بھائیو، اس بد دعا کی قبولیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس حدیث کو ہر وقت سامنے رکھیں اور یہ خیال رکھیں کہ اس بد دعا میں ہم داخل نہ ہو جائیں، جبکہ روزہ رکھنے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ روزے کا صلہ عز و جل شانہ خود دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری روایات کے مطابق اللہ فرماتے ہیں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اسی محبت کی وجہ سے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اور یہ محبت ہی تو ہے۔ محبوب کو محب سے ملاقات میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت فرحت ملے گی۔ روزے دار کے اعزاز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے روزے داروں کے لیے ایک علیحدہ دروازے کا اہتمام فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ وہ اس دعوت پر کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ایسی مزید اور ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو۔